رشید صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جن سینیٹرز کی طرف سے آج یہ قرارداد پیش کی گئی اور جنہوں نے اس کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا، ایک تو تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہم سے شیئر کیجیے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کا کیا اثر ہوگا انتخابات پہ، ہو سکتا ہے یا صرف ایک نفسیاتی دباؤ ہی ہے؟ شکریہ ثانیہ. دیکھیں یہ جو لوگ اس قرارداد کے محرک تھے اور جو حمایتی ہے، ان کا کوئی بنیادی سیاسی پس منظر نہیں ہے، ماں سوائے سینیٹر بہرامند تنگی جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن وہ بھی کوئی جینون سیاسی لیڈر نہیں ہے. وہ اپنے بھائی کی بدولت جنہوں نے اپنی جان کی قربانی پیپلز پارٹی کے لیے دی تھی اور زرداری صاحب نے خصوصی مہربانی فرما کے چرسدہ سے ان کو سینیٹر بنایا تھا، تو یہ لاسٹ ہفتے میں سینیٹر بہرامند تنگی صاحب کا یہ دوسری شرارت ہے. اس سے پہلے جو ایک قرارداد انہوں نے پیش کی تھی اس پہ بھی کافی لے دے ہوئی تھی، اور آج کے قرارداد کے حق میں جب انہوں نے تقریر کی اس پہ ان کو آج پیپلز پارٹی کی طرف سے تھوڑی دیر پہلے نوٹس بھی موصول ہوا ہے. یہ باقی ماندہ جو گینگ ہے، یہ وہی گینگ ہے جو اشاروں پہ چلنے والا گینگ ہے سینٹ کے اندر. انہوں نے ہی صادق سنجرانی کی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے میں کردار ادا کیا تھا، اور مخصوص اشاروں پہ چلتے ہوئے اس وقت کی جو چیئرمین سینٹ کا جو حق تھا پیپلز پارٹی کا اور باقی جو سیاسی جماعتیں اس وقت موجود تھی، ان سے چین کے صادق سنجرانی میں یہ چیئرمین شپ کا یہ جو پورا منصب تھا ان کی جولی میں ڈال دیا تھا. اب یہ دیکھیں اتنی پراسراریت بری گئی تھی اس قرارداد کے حوالے سے کہ اس کو نہ تو ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا، حتیٰ ہماری اطلاعات تو یہ ہے کہ آج صبح تک ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ قرارداد کا متن بنیادی طور پر کیا ہے. باقی سینیٹرز کے پاس کو یہ بات شیئر بھی نہیں کی گئی تھی، اور اجلاس شروع ہونے سے پہلے یہ تمام سینیٹر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے ملاقات انہوں نے کی تھی، اور اس وقت بھی ان کو متن نہیں پڑھوایا گیا تھا، اور صرف یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ دلاور خان صاحب جو ہے جن کے بارے میں آپ جانتی ہے کہ ماضی میں ان کے بارے میں کیا کچھ کہا جاتا رہا اور کس طریقے سے وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کرتا رہا، تو انہوں نے یہ قرارداد آل آف سڈن پیش کی جو ضوابط کے خلاف بھی ہے، رولز آف بزنس کے خلاف بھی ہے، جمہوریت کی روح کے بھی منافی ہے. اور مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ یہ جو 10 سینیٹر ہے جو محرک تھے اور جنہوں نے بنیادی کردار اس قرارداد کو پاس کرنے میں ادا کیا ثانیہ، یہ تمام کے تمام سینیٹر بشمول صادق سنجرانی کے 1-2 مہینوں میں ریٹائرڈ ہونے والے ہیں. یہ سینٹ کا اپنا وجود ادھورا رہ جائے گا اگر انتخابات نہیں ہوتے. تو یہ ایک عجیب منطق ہے کہ ایک ادارہ خود اپنے وجود کا آدھا حصہ وہ پورا ہونے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. اصولاً جب تک آپ کا الیکٹرول کالج کمپلیٹ نہیں ہوگا تو سینٹ کا وجود بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ لوگ تو خود ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. یہ منظور کاکڑ ریٹائرڈ ہونے جا رہا ہے، یہ قیدہ بابر ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں 1-2 مہینوں میں، صادق سنجرانی صاحب ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آئینی اور پارلیمانی ادارہ خود پارلیمان کے وجود کو بے توقیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کمزور کرنے کا مرتکب ہو رہا ہے. اور سرحد دیکھے اس قرارداد کی پیش کرنے کی جو ٹائمنگ تھی اس میں بھی سرحد دکھائی گئی، اور مزید پرتی یہ دیکھے کہ قرارداد ابھی پاس بھی نہیں ہوئی تھی اور چیئرمین سینٹ کے آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے متعلقہ محکمہ سے اور وزارت سے 2 ماہ کے اندر اس قرارداد پہ رپورٹ بھی طلب کر دی. ہم 200 ایسے قرارداد ثانیہ آپ کو بتا سکتے ہیں جو ایوان بالا نے پاس کیے ہیں، لیکن وہ سرخ فیتے کا شکار ہو کے ایک سائٹ پہ وہ پڑے ہوئے ہیں. آج تک اس کی کسی نے رپورٹ طلب نہیں کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرارداد ٹوٹلی بدنیتی پہ مبنی ہے، آئین کو بہت جلد کمزور بازی میں کرنے ہوا کی سب ایک کچھ، بھونڈی اور کوشش جس طرح ہے. سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مشکوک سا سارا یہ پروسیس نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر سوال بھی اٹھ رہے ہیں. رشید صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا موسم یا دہشت گردی یا کسی بھی دوسرے جواز کو وجہ بنا کر الیکشن ملتوی کرائے جا سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی نظیر ملتی ہے ہمیں؟
دیکھیں پاکستان میں تو ایسی کوئی نظیر نہیں ہے۔ سلمان غنی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد بھی انتخابات کا انعقاد ہوا 2013 2018، تب بھی دہشت گردی کی بہت بڑی لہر پاکستان میں موجود تھی، لیکن پھر بھی انتخابات کا انعقاد ہوا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سرحدی پٹی میں بلوچستان اور پختونخوا کے کچھ علاقوں میں دہشت گردی کی شدید لہر موجود ہے، خدشات موجود ہے۔ کچھ علاقوں میں سردی کی بھی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے، برف باری بھی شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 23 کروڑ کے ملک میں ہی آپ 10 لوگوں کے کہنے پہ انتخابات کو التوا میں ڈال دیں جو پہلے ہی سے بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو چکے ہیں۔ آپ وہاں پہ دوبارہ انتخابات کروائے۔ اس قرارداد میں تو یہ کوئی تجویز ہے ہی نہیں کہ آپ اول تو دہشت گردی ختم ہونے کا کسی کے پاس کوئی ٹائم لائن ہے ہی نہیں کہ دہشت گردی کی افریت کب ہمارے خطے سے ختم ہوگی۔ اگر دلاور خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ 2 مہینے بعد دہشت گردی پاکستان میں نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے ہم یہ کڑوا گھونٹ پینے پہ بھی راضی ہو جائے کہ چلے 2 مہینے بعد آپ الیکشن کروا دیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، آپ نے اس میں کوئی حل تجویز ہی نہیں کیا ہے کہ اس قرارداد کا مقصد کیا ہے، مدعا تو آپ نے مدعا بیان کر دیا ہے، لیکن حل بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ حل کیا ہے۔ آپ حل نہیں بتا رہے، کام صرف آپ نے یہ کرنا تھا کہ آپ نے ابہام پیدا کرنا تھا، ووٹر اور جو کینڈیڈیٹ اور جو جماعتیں تھی ان کو کنفیوز بنانا تھا۔ وہ آپ نے مزید کنفیوژن، مزید دھن اڑا کے، دھول اڑا کے آپ نے فضا کو مکتر کیا، خراب کیا۔ دیکھیں اس پہ کوئی بڑی سیاسی جماعت کنسرن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو مسلم لیگ نون جیسی بڑی جماعت یا جو اب پیپلز پارٹی بریت کا اظہار کر رہی ہے، اگر پیپلز پارٹی بحیثیت جماعت ہی مطالبہ کرتی، جن جماعتوں کو خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ خطرہ ہے دہشت گردی کا، جے ای وائی نے اس قرارداد کے حوالے سے کچھ نہیں کہا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہے حاجی ہدایت اللہ، اور ان کی طرف سے نہ تو شرکت اس وقت تھی، نہ ان کی طرف سے یہ قرارداد پیش ہوا۔ اور دیکھیں پارلیمان کے ساتھ مذاق کی یہ صورتحال بھی آپ نوٹ فرمائے ثانیہ کہ 100 لوگوں کے ایوان میں 14 لوگ موجود ہیں اور وہ فیصلہ منٹوں میں کر رہے ہیں 23 کروڑ عوام کی تقدیر کا، جو ہم اس بات پہ تمام قوم متفق ہے کہ اگر ہمیں استحکام چاہیے تو ہم نے انتخابات کی طرف جانا ہے، اور یہ ایوان بالا ہے، یہ لوگ جو ہے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں۔ یہ جو جمہوری اور پارلیمانی نظام میں سینٹ کو جو ہے ایک ماں کا درجہ حاصل ہوتا ہے، انہوں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، اپنے پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے پارلیمانی اور جمہوری نظام کو پروان چڑھانے میں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ مزید ابہام پیدا کر رہے ہیں، الیکشن سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ ڈرا رہے ہیں تو پھر حل بھی پیش کریں۔ بالکل ایک سازش کے تحت یہ کام ہوا ہے، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آج کا دن کا انتخاب کیا گیا۔ جمعہ کے دن ہم سب جانتے ہیں کہ سینٹ میں مختصر سی کارروائی ہوتی ہے، صحیح، اس پھر کی اگلے آئینی 2 دن حیثیت یا قانونی چھٹیاں ہو حیثیت جاتی یا ہیں۔ بائنڈنگ ہو یا نہ ہو، لیکن اس سے ایک ابہام ضرور پیدا ہوا ہے، ایک سائیکلوجیکل جو سچویشن ہے کہ ایک پریشر ہے کہ ابہام پیدا ہوا ہے ساری صورتحال سے، یہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ رشید صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا آپ کو کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نظر آتی ہے جس کے ایجنڈے پر عوام کی فلاح ہو؟ یہ تو میرے خیال میں اس کے لیے کافی محنت کرنی ہوگی، تحقیق کے بعد ہی اگر کچھ ہاتھ لگے تو آپ کے ساتھ ثانیہ پھر میں شیئر کر لوں گا۔ اس وقت تو مجھے کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آ رہی جو عوام کے لیے سیاست کر رہی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے یہ جو ان کی سرگرمیاں ہے یہ وہاں تک یہ محدود ہے۔ عوام دیکھیں اتنی بے حسی ہے، سردی کے موسم میں ہم نے کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں دیکھا تھا، اب سردی کے موسم اب دھند کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ایسے علاقے ہیں پختونخوا کے اور حتیٰ اسلام آباد اور پنڈی کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے مسلسل لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور بات جب بل کی طرف آتی ہے تو اس میں روز اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کا 10,000 روپے آتا ہے تو اگلے مہینے وہ 15,000 خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر
یہ عوام کے لیے سیاست کی جاتی تو یہ تمام چیزیں یہ ایجنڈے میں شامل ہوتی، ترجیحات میں شامل ہوتی، یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ بدامنی، ان کا دیکھیں نعروں سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کہ بے روزگاری ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مہنگائی ہے، ہم خود دہشت گردی کو بھگت رہے ہیں، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں حل پیش کرے، کوئی بھی جماعت کرے، پی ٹی آئی پیش کرے، پیپلز پارٹی پیش کرے، مسلم لیگ نون کرے، جے یو آئی کرے، جماعت اسلامی کرے، کوئی کرے، لیکن ہمیں بتائے کہ اس طریقے سے ہماری نجات ہوگی، یا جو مہنگائی کا جو طوفان ہے، بے روزگاری کا طوفان ہے، بدامنی کا طوفان ہے، عدم استحکام کی جو کیفیت ہے، اس کو اس طریقے سے روکیں گے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسائل گمبھیر ہے، ہمیں 10 سال بتایا جائے، 15 سال بتایا جائے، 20 سال کا منصوبہ ہمیں دیا جائے کہ 20 سال کے بعد پاکستان سدھر جائے گا یا ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ تو کسی کے ساتھ کوئی ایجنڈا ہے، نہ کوئی ترجیح ہے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہے ابھی تک ڈرائنگ رومز تک ہی انتخابی سرگرمیاں وہ محدود ہے، حتیٰ کہ پاکستان کا سیاسی دارالخلافہ یعنی لاہور میں وہ کیفیت نہیں بن پا رہی ہے۔ آج ٹھیک ہے بلاول بھٹو صاحب نے ایک جلسہ کر دیا، اس سے پہلے بھی وہ میدان پہ آئے تھے، نواز شریف صاحب جب لندن سے آئے تب انہوں نے جلسہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد خاموشی ہے، اس کے بعد کچھ خاص نہیں ہو رہا۔ آج جو ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو تھا ان کا جنم دن تھا، اس حوالے سے بھی کچھ خاص سرگرمیاں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ جب یہ کیفیت آپ کے سیاسی دارالخلافہ یعنی لاہور کہ یہ حالت ہے تو میں کیا بات کروں باجوڑ بڑا کی، میں انٹرسٹنگ کیا پوائنٹ بات کروں رشید صاحب تربت آپ کی، نے میں کیا یہ بتایا کہ مسائل ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمیں بتاتی ہیں، اور مسائل تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہیں، ہمیں حل بتائیں، اور کون حل کرے گا یہ اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن ہوتے ہیں 8 فروری کو، تو اس کے بعد جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ بنتی ہے وہ ان مسائل کو کیسے حل کرتی ہے۔